اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت جو نصاب شرعی کے مالک ہوں ان پر زکوٰۃ لازم ہے۔ نصاب شرعی سے مراد 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا مال تجارت یا روپے پیسے اتنے ہوں کہ نصاب کو پہنچ جائیں، اور یہ چیزیں ضرورت اصلیہ کے علاوہ ہوں۔ سونے یا چاندی میں سے جس کی مالیت کم ہو اس پہ زکوٰۃ دینا ہوگی۔ صاحب نصاب پر 1 سال گزرنے پر 2.5% زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ مزید چارٹ آپ کے سامنے ہے، اس کی مدد سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کمنٹ باکس میں جا کر اپنا سوال لکھیے، انشاءاللہ العزیز جلد ہی آپ کو رپلائی کر دیا جائے گا۔ اور اس سال حکومت کی طرف سے جو نصاب مقرر کیا گیا تھا وہ بھی تقریباً 46,300 کچھ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت اصلیہ کیا ہے؟ زندگی بسر کرنے کے لیے آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہے اسے ضرورت اصلیہ یا حاجت اصلیہ کہتے ہیں، جیسے رہنے کا مکان، سردیوں اور گرمیوں میں پہننے کے کپڑے، خانہ داری کا سامان، سواری، پیشہ وروں کے اوزار، اہل علم کے لیے حاجت کی کتابیں، کھانے کے لیے غلہ وغیرہ، یہ ضرورت اصلیہ میں شامل ہے۔ ان چیزوں میں یعنی ضرورت اصلیہ میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کب لازم ہوتی ہے؟ نصاب کے ساتھ سال مکمل ہونے پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے تو عموماً لوگ اس ماہ میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اہل دل تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ رمضان کی ابتدا میں ہی ادا کر دیں تاکہ مستحقین اپنے لیے رمضان اور عید کا اہتمام مناسب انداز سے کر سکیں۔ اگر کوئی وقت پر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکا تو بعد میں بھی اس کی ادائیگی لازمی کرنی ہوگی، ورنہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے تو بھی وہ گناہ گار قرار پائے گا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ چوتھا رکن ہے۔ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا قرآن میں 32 بار اکٹھے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ہے، آپ علیہ السلام کو فرمایا آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کر دیں، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے اور اللہ کو سنتا اور جانتا ہے۔ صدقہ یعنی زکوٰۃ کو تطہیر و تزکیہ یعنی مال اور نفس کی پاکیزگی کا سبب بتایا گیا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال اور انسان خود پاک ہو جاتا ہے، صفت بخل سے انسان محفوظ رہتا ہے اور دل میں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ آیا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ ہم جب اللہ کا مقرر کردہ حصہ دیتے ہیں تو ہمارا کیلکولیٹر کہتا ہے، یعنی ہمارا ذہن کہتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کا لغوی معنی بھی بڑھنا اور نشو و نما پانا ہے۔
اور اصطلاح شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں اپنے مال کی مقدار متعین کے حصے پر کسی مستحق کو مالک بنا دینا۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے قرآن مجید میں سخت وعید آئی ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اور جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جسے تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ اس کی وضاحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں واضح ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا جس شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو لیکن وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس مال کی تختیاں بنائی جائیں گی اور انہیں آتش جہنم میں گرم کر کے اس شخص کے پہلو، پیشانی اور پشت پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی انہیں پھر گرم کر لیا جائے گا۔ مذکورہ آیات مقدسہ اور حدیث مبارکہ میں پیشانیوں، پہلو، پیٹھوں کو سونے اور چاندی کے ساتھ داغنے کا خصوصیت کے ساتھ ذکر آیا ہے، کیونکہ یہ اعضاء انسان کے بدن کے چاروں اطراف ہیں۔ تو اس لیے مذکورہ فرمان اس بات پر دال ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو ہر جانب سے عذاب دیا جائے گا۔ ڈیئر ویورز، آنے والی ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔